اگر کسی اجنبی کے ساتھ رہنا ہوتا تو قلعے کے باہر ہی ٹھہرتے ہم لوگ. ڈر ہوتا ہے، چاہے کسی بگڑے ہوئے انسان سے ہو یا ایسے اجنبی سے جسے نہ پہچانے. خدا کی پناہ، تم کعبے کے ظاہر ہو اے مسلمان. مال و عیال وغیرہ کو قربان کر کے خانہ کعبہ کے بجائے خانہ دل کی طرف جاتے ہو. سب سے پہلی شرط حاجی ہونے کی معاف کرنا ہے. زبردستی ہے، کیونکہ میں کعبے کا ظاہر ہوں اپنے منہ کو بند کر لوں؟ ہمارا آپس میں کچھ وعدہ تھا. مسلمان ہے، بندہ خدا ہے، تھکا ہوا ہے، قبول ہے، لیکن اس کا خلیفہ کے آدمی جیسا لباس کیوں ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی نامحرم ہے جو ڈر رہے ہیں؟ حاجی درست فرما رہے ہیں. ایسی جگہ مجھے دو جو کہ غصبی نہ ہو. غصبی کیوں؟ یہ جگہ میری ہے. جس حجرے کا کرایہ لے کر آپ کو دیا ہے وہ ان کو دوں گا. ان کی کدورت کا کیا کرو گے؟ پولیس رات میں نہ تم اس حاجی کے دشمن ہوگے اور نہ میں. یہ کیا طریقہ ہے شیخ؟ تمہارا دوست بیکار مال بیچ رہا ہے. 70 عراقی سکوں میں مجھے یہ بیچ دیا. اس کی صفائی ستھرائی وغیرہ بھی تمہارے ہاتھ میں. میری ہرن فرما بردار ہے، ڈراؤ گے تو ڈر جائے گی. کہاں گم ہو؟ عجیب بات تقوا بوڑھا ہے. عجیب پرکشش چہرہ اور آنکھیں ہیں اس کی. کپڑے بدل لے تو بالکل ان پیغمبروں کی طرح ہو جائے گا جن کے قصے بچپن میں سنا کرتے تھے. تم اب تک بچے ہو. اس کا اجازت نامہ دیکھا؟ ہاں نا، مجھے حیرت ہو رہی ہے. حکومت کا آدمی؟ حکومت والے آدمی غالباً ترکی ہیں، نہ کہ کوئی اور. مجھ جیسا آدمی جو کہ خلیفہ کی رکاب میں ہے، ایک پیغمبر کو جانتا ہے جو کہ آیا اور گیا. عراق کی خبریں سنی ہیں تم نے؟ وہ واحد خبر جو میرا دماغ خراب کر دیتی ہے وہ خلیفہ کا ترکوں کے ہاتھوں مارا جانا ہے. خلیفہ مارا گیا؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ حسنی سادات میں سے ایک شخص جو کہ خلیفہ کی سخت ترین غضب کا نشانہ بنا ہوا ہے، اس نے ترکوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوا ہے. اس کا شکار نہیں کر پا رہے. فرات کے تمام پل بند کر دیے تاکہ باہر نہ جا سکے. ایسا نہ ہو کہ یہ اجنبی ولی سید ہو. پھر تو میں بہت خوش نصیب عرب ہوں گا. یہ لیجیے آقا، اگر کسی اور نے ہاتھ لگایا ہو تو میں گناہگار ہوں. میں دریا میں ہاتھ ڈالوں تو وہ بھی خشک ہو جائے گا. حاجی صاحب، آقا صاحب، اس کی روٹی خود ہم نے بنائی ہے. نہ اس کی زمین غصبی تھی، نہ اس کا پانی چوری کا تھا. اس کا گوشت، اس کی بھیڑ بکری جو چارہ کھاتی تھی، وہ سب جائز تھا اور پاک تھا. آپ بسم اللہ کیجیے. آپ نے تکلیف اٹھائی. میں رات کا کھانا کھا چکا ہوں. اس کے نمک سے ڈر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں. ہضم نہیں کر پاؤں گا. بوڑھے لوگ ہیں. لیجیے جناب. میں نے سنا تھا کہ تبرستان ایک اچھی سرزمین ہے. اس کے لوگ بھی بہت سخی ہیں. باغ خدا، باغ خدا بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا. جہاں تک نگاہیں کام کریں جنگل ہی جنگل ہے. کیا بابرکت آسمان ہے، کیا برسات ہوتی ہے، کیا برسات ہوتی ہے وہاں پر. وہاں کی زمین تو گویا سونے کی ہے جناب. وہاں کے ظالم لوگ اور ان کی تلواریں چلتی رہتی ہیں اور لوگوں کو غارت کر دیتی ہے. احتیاط کرو حاجی. تمام خلیفہ کے آدمی میری طرح نہیں ہیں کہ فقط سنیں. تبرستانی لوگ کتنے افراد ہیں؟ 70 افراد ہیں. زیادہ ہیں. ایسا کریں کہ یہ لوگ نہ سمجھیں. ڈالو. ٹھیک ہے. دوائے غم ہے. خدا نے رسالت کو ہم عربوں پر تمام کیا.
یہ عربوں کی تلوار کی طاقت تھی جو مسلمان یہود اور مجوس پر غالب آ گئے. ہم غالب آنے والی قوم تھے کہ دشمن ہمارے قدموں کی آواز سن کر ہی کونوں میں چھپ جاتا تھا اور اس کا دم گھٹ جاتا تھا. عرب کے لیے موت بہتر ہے بنسبت ترکوں کی نوکری کرنے کے. عرب پہلے عرب ہے، بعد میں مسلمان ہے. مرحبا تمہارے تعصب اور غیرت پر. تمہارے تعصب اور کینے سے میں یہ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ تم عرب کی شرافت کو دوبارہ سے زندہ کرو گے. میرے 70 عراقی سکوں کا کیا ہوگا شیخ؟ خدا کا شکر ہے کہ ہر چیز توقع کے مطابق ہے. عراق کی خبروں کو 70 سکوں کے بدلے نہیں لوگے؟ یہ دیکھ کتنا پریشان ہے اب تک. یہ لو. مصلحت کے تحت آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں نا. آپ کے خوف خدا کی وجہ سے شک ہو گیا تھا. جب ہماری طرح نماز پڑھی آپ نے تو مجھے یقین ہو گیا کہ علویوں میں سے ہو. ہم بھی شیعہ ہیں. آرام سے. تبرستانیوں کو خوب پہچانتا ہوں. زیدی ہیں آپ لوگ؟ ہاں، میں ذاتی طور پر کسانیوں سے ارادت رکھتا ہوں، خاص طور پر مختار ثقفی سے. کیا خیال ہے؟ میں مسلمان ہوں. میرے حجت حق علی ہیں. معاف کرنا ہے مسلمان، مجھے نیند پوری کرنی ہے. آپ کی حلیے بشرے سے لگتا ہے عالم ہے. ہم بھی کعبے کے زائر ہیں اور پیاسے. کل صبح بھی خدا کا دن ہے. اگر میں سوتا رہ جاؤں تو مجھے نماز کے لیے جگا دینا. بغیر سنگھار والی عورت بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کی طرح ہوتی ہے. غصہ نہیں. چاند جیسی ابرو اٹھاؤ. ناز کے ساتھ چاند جیسی ابرو اٹھاؤ. اپنی آنکھوں سے تیر برساؤ. محبت کا خریدار ہوں روشن، تمہارے غصے کا نہیں. خنجر. تمہاری آنکھوں کا مارا ہوا زخم زیادہ قاتل ہے. تم جب چاہو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. میں زبردستی تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. کیا ہوا شیخ؟ یہ آپ کی سنگھار کرنے والی بدشکل عورت کی مہربانی ہے. جاؤ اور جا کر اس اندھی بڑھیا سے کہو کہ اپنی قینچی کا خیال رکھا کرے. ہے پھر ان سرخاب کے پروں والوں پر. لے جاؤ اسے اسی طبیلے میں جہاں یہ تھی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. جناب مجھے لگتا ہے یہ تاجر کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے. او کیسا تلخ خلیا بنایا ہوا ہے. ایک من شہد کے ساتھ اسے نہیں کھایا جا سکتا. کچھ فائدے کے لیے قلا بازیاں کھا رہا ہے. میری مانو تو اس لڑکی کی محبت کو چھوڑ دو. اگر لال لباس والوں کے مذہب سے ہوئی تو بہت جری ہوگی، لازمن تمہیں ڈنک مارے گی. خلیفہ کے جھوٹے آدمی کے بارے میں سوچو.